السلام علیکم دوستو، آج ہم موجود ہیں قاری محمد ایاز صاحب کے ساتھ جامع مسجد خلفائے راشدین میں۔ تو آج آپ کے سوالات کا ان سے جواب لیں گے۔ قاری صاحب، آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ غسل کے فرائض بتا دیجئے گا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، غسل کے 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ کلی کرنا، اور کلی کے اندر مبالغہ کرنا، یعنی حلق تک پانی پہنچانا۔ نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ ایک ہوتا ہے ناک میں صرف ایسے پانی ڈالنا جس طرح وضو کے اندر ہم ڈالتے ہیں، ایک ہوتا ہے ناک کے اندر اتنا پانی ڈالے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ اور تیسرا فرض جو ہے وہ پورے جسم کے اوپر پانی بہانا، تاکہ جسم کے اوپر کوئی ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ 3 فرض ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قصر نماز کیا ہے اور یہ کیسے ادا کی جاتی ہے؟ قصر نماز اس کو کہا جاتا ہے جو حالات سفر کے اندر بندہ 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، تو اس کو قصر کہا جاتا ہے۔ قصر کا مطلب ہے ادا کرنا، ٹکڑے کرنا۔ تو لہٰذا جو فرض نماز 4 رکعت ہوتی تھی اس کو 2 رکعت پڑھ لے تو اس کو قصر کہا جاتا ہے۔ اور اس کا شرعی جو حدود ہے وہ تقریباً 48 میل بنتی ہے اور 77 کلومیٹر کی مسافت بنتی ہے۔ اگر ایک بندہ سفر کے اندر چلا گیا، وہ 48 میل یا 77 کلومیٹر اگر اس کا مسافت بنتی ہے، تو وہاں جو ہے وہ فرض جو ظہر کے ہیں، عصر کے ہیں اور عشاء کے ہیں، ان کو 4 کے بجائے 2 پڑھے گا۔ اگر وہ 4 پڑھے گا تو بہت بڑا گناہگار ہوگا، لہٰذا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ جو ہے اس کے اندر قصر کریں، تو لہٰذا 4 کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھنے کو نماز قصر کہا جاتا ہے۔ اور اس کا طریقہ وہی ہے جس طرح عام نماز ہم پڑھتے ہیں، پہلے 4 رکعت پڑھتے ہیں تو اب 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ لیکن اس کے لیے مسافر، مثلا ایک بندہ لاہور سے چلتا ہے، راولپنڈی آتا ہے، تو اب اس کا یہ شرعی طور پر اس کا جو ہے وہ بنتا ہے 48 میل سفر کا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اگر اسی طرح ایک بندہ پشاور جا رہا ہے یا پشاور سے لاہور جا رہا ہے، اس کا شہر جو ہے وہ پنڈی ہے، تو اب اگر پشاور سے چلے گا، پنڈی پہنچے گا، اگر یہاں نماز کا وقت ہے، یہاں سفر وہ نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا، اپنی نماز پوری پڑھے گا اور اس کے بعد جائے گا۔ لیکن اگر لاہور سے چل کر پشاور کی طرف آ رہا ہے تو پھر کیونکہ اس کا لاہور سے پنڈی تک جو ہے وہ شرعی سفر بنتا ہے، لہٰذا وہاں 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھے گا، اور اسی کو قصر کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے کہا کہ حالات سفر کے اندر قصر نماز پڑھتے ہیں، تو اور شرعی جو فاصلہ ہے وہ 48 میل اور 77 کلومیٹر بنتا ہے اس حساب سے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس کے اندر سفر کرتا ہے، لہٰذا وہ کیا کرے گا، نماز قصر ادا کرے گا۔ لیکن ایک صورت یہ ہے کہ ایک بندہ مقیم کب بنتا ہے اور مسافر کب بنتا ہے۔ اب ایک بندہ اپنے گاؤں سے، مثال لاہور سے آتا ہے، راولپنڈی آتا ہے، اور 1-2 دن کے لیے آتا ہے، یا اس کا ارادہ 1-2 دن ٹھہرنے کا نہیں ہے، لیکن اچانک دوبارہ اب اس شخص کو یہ چاہیے کہ جیسے وہ پنڈی میں پہنچے، مثال اگر پنڈی آتا ہے تو اس کو اپنے یہاں پنڈی میں آ کر اقامت کی کم سے کم 15 دنوں کی نیت کر لے۔ اگر اس کے دوران اگر وہ 5 دنوں کے بعد، 10 دنوں کے بعد وہ واپس ہو جاتا ہے تو نماز اس کے اوپر پوری ادا کرنی پڑے گی، قصر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح اگر ایک بندہ سفر پہ چلا گیا اور وہاں اس نے نیت نہیں کی کہ میں نے کب واپسی ہونی ہے، اس کے اندر اگر 10 سال بھی لگ جائیں پھر بھی یہ شخص جو ہے وہ قصر ہی نماز پڑھے گا، مکمل پوری نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک وہ 15 دنوں کی نیت نہیں کرے گا۔ اگر 15 دنوں کی نیت کرے گا تو اس وقت اس کے اوپر جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پوری پڑھے گا، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتا۔ دوسری بات یہ کہ سنت ہے، اگر ایک بندہ گاڑی کے اوپر سفر جاری ہے اس کا، تو اس صورت میں سنت چھوڑ دے تو گناہگار بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی اگر اقامت کے اندر بیٹھا ہو پھر بھی آپ سنت نہیں پڑھتے، گناہگار نہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا آپ کو ثواب ضرور ملے گا۔ اسی طرح وتر واجب ہیں، یہ پوری پڑھنے ہیں، چاہے سفر ہو یا چاہے حاضر ہو، اقامت ہو یا سفر کی حالت ہو، تو وتر جو ہے اس کو پورے ادا کرنے پڑیں گے کیونکہ وہ واجب ہے۔ قاری صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ قضاء نماز کون سے اوقات میں ادا کی جاتی ہے؟ بھئی قضاء نماز کو تو وقت کے اوپر ادا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کے اہم ترین عبادات میں سے ہے، تو اس کو وقت کے اندر انسان ادا کرے۔ لیکن شرعی عذر کی وجہ سے، کوئی مجبوری کی وجہ سے، مثلا
قرآن و حدیث کے مطابق جو شرعی عذر بیان کیا گیا ہے، اگر کوئی انسان بیمار ہے یا بے ہوش پڑا ہوا ہے یا اسی طرح کوئی سو گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا نماز کا، تو ان تمام صورتوں کے اندر یا نماز بھول جائے، اس کو یاد نہیں رہا کہ بھئی نماز کا وقت تھا، یا کوئی اور مسئلہ ایسا شرعی عذر آ جائے، تو جیسے اس کا وہ عذر ختم ہو جائے، مثلا وہ سویا ہوا تھا، اٹھا، اس کو یاد آ گیا میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، لہٰذا وہ اس کو فوراً اسی وقت نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح جو اوقات جس وقت کے اندر بھی قضا نماز کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، جس وقت بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ مکروہ اوقات ہے، مکروہ اوقات میں سے کوئی وقت ہے تو وہاں تھوڑا توقف کر لے، ٹھہر جائے، اور جب مکروہ وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد اپنی قضا نماز جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ مکروہ اوقات 3 ہیں، جیسے نماز فجر کے بعد جو ہے طلوع شمس تک، اور اسی طرح زوال کے وقت، اور عصر کے بعد جو وقت ہے مکروہ لکھا ہے علماء نے، لہٰذا ان اوقات کے علاوہ جس وقت بھی وہ نماز قضا کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگلا سوال قاری صاحب یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کیا ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ تکبیر اولیٰ بھئی اس تکبیر کو کہا جاتا ہے جب امام پہلی رکعت کے اندر جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے ساتھ جو لوگ بھی اللہ اکبر کہیں گے وہ تکبیر اولیٰ تصور ہوگی۔ اس کے اندر بہت سارے اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کو پہلی رکعت مل جائے، جس آدمی کو پہلی رکعت مل جائے، اس کو گویا تکبیر اولیٰ مل گئی ہے، اور اس کا ثواب بہت زیادہ ثواب ہے، اس کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا۔ احادیث کے اندر آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں، ایک نفاق سے بری ہونے کا اور دوسرا جہنم سے چھٹکارے کا۔ نفاق سے بری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی کبھی بھی منافق ہو کر نہیں مرے گا، اور دوسرا جہنم سے چھٹکارے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم کے اندر داخل نہیں فرمائیں گے بلکہ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے، اور تکبیر اولیٰ اسی کو کہا جاتا ہے جب امام، راجح قول کے مطابق میں نے آپ کو بتا دی، جس کو پہلی رکعت مل گئی گویا اس کو تکبیر اولیٰ مل گئی، لیکن سب سے بعض ایک قول یہ بھی ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو مقتدی بھی ساتھ ہی اللہ اکبر کہے تو گویا اس کو تکبیر اولیٰ مل گئی ہے۔ یہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اور تکبیر اولیٰ جب امام اللہ اکبر کہے تو مقتدی بھی ساتھ ہی اللہ اکبر کہے، سو تکبیر اولیٰ کہا جاتا ہے۔ آج کا آپ کا آخری سوال یہ ہے کہ قاری صاحب کہ مرزا غلام قادیانی کی موت کیسے ہوئی؟ مرزا غلام قادیانی کی موت اس طرح ہوئی ہے کہ ان کا بیٹے کی اپنی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے سیرت المہدی، اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ غلام مرزا کی موت جو ہوئی ہے وہ دست اور قے کی صورت میں ہوئی ہے، کیونکہ پرانے زمانے کے ظاہر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی موت جو ہے وہ واش روم کے اندر ہوئی ہے، یہ آسان الفاظ میں، کیونکہ ان کی اپنے بیٹے کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ میرے باپ کی جو موت ہوئی ہے وہ دست اور قے کی صورت میں ہوئی ہے، اور دست اور قے اس وقت کیونکہ واش روم ہوا نہیں کرتے تھے، پرانے زمانے میں چارپائیاں ہوا کرتی تھیں، وہ چارپائی کے درمیان سے سوراخ کر کے وہیں بیٹھا کرتا تھا وہ، اور یہ خود بھی یہ لکھتا ہے کہ آپ نے کہہ رہے تھے مجھے میری ماں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ جب میں تیری موت آئے گی تو پہلے قے ہوگی آپ کو، پھر دست شروع ہو جائیں گے، پیچز شروع ہو جائیں گے، اور اسی دوران آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو اسی طرح ہوا کہ اس کے اپنے بیٹے نے خود ہی اس اپنے کتاب کے اندر لکھا ہے سیرت المہدی کے اندر کہ بھئی ان کے غلام مرزا کی جو موت ہوئی ہے گویا وہ واش روم کے اندر ہوئی ہے، قے اور دست کی صورت میں ہوئی ہے، پیچز نیچے سے پیچز لگے ہوئے تھے، اوپر سے وہ جو ہے الٹیاں ہو رہی تھی، اسی سے دوران اس کی موت ہوئی ہے۔ بہت شکریہ دوستو ویڈیو دیکھنے کا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔